قرآن مجید کی ایک ایسی سورت کا تعارف جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ آج ہم مل کر سورہ یاسین کے مرکزی خیالات اور اس کے گہرے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی سورت جو اپنے اندر حکمت کے نہ جانے کتنے ہی خزانے سموئے ہوئے ہے۔ تو شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے سورت خود شروع ہوتی ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے ان پراسرار حروف یاس سے، اور اس کے فوراً بعد قسم کھائی جاتی ہے حکمت سے بھرپور قرآن کی۔ یہ ابتدائی اعلان ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اسٹیج سیٹ کر دیتا ہے کہ آگے جو بات آنے والی ہے وہ کتنی اہم اور حکمت بھری ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا نقطہ ہے خود اس پیغام کی نوعیت، یعنی یہ پیغام ہے کیا اور کہاں سے آیا ہے۔ سورہ یاسین اس بارے میں کوئی شک نہیں چھوڑتی۔ یہاں ایک بہت ہی مرکزی تصور سامنے آتا ہے، صراط مستقیم کا، یعنی سیدھا راستہ۔ اس پیغام کو کوئی نئی چیز نہیں کہا گیا، بلکہ اسے اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ایک واضح وحی قرار دیا گیا ہے جو زبردست بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والی بھی۔ اور مقصد ہے ایک ایسی قوم کو خبردار کرنا جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا تھا۔ لیکن یہیں سے ایک بنیادی کشمکش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پیغام تو بالکل صاف ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے ان کے ایمان لانے سے انکار کی وجہ سے ان پر بات پوری ہو چکی ہے، وہ حقیقت کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ اب یہ جو انکار کا تصور ہے نا، اس کو سمجھانے کے لیے سورت ایک بہت ہی زبردست مثال دیتی ہے۔ ایک ٹھوس عبرت آموز کہانی، ایک بستی والوں کی کہانی۔ یہ کہانی بڑے ڈرامائی انداز سے آگے بڑھتی ہے۔ دیکھیں، پہلے 2 رسول بھیجے گئے، بستی والوں نے صاف کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو۔ پھر ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا گیا، لیکن انکار اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ شہر کے دوسرے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے رسولوں کی حمایت کی، لیکن لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ پوری بستی صرف ایک چیخ سے تباہ کر دی گئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بستی والوں نے انکار کیوں کیا؟ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تم لوگ بس جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ یعنی وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ ان جیسے دکھنے والے عام انسان خدا کا اتنا بڑا پیغام لا سکتے ہیں۔ اور یہاں اس شہید ہونے والے مومن شخص کا کردار، وہ تو کمال کا ہے۔ مرنے کے بعد جب اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، تو جنت میں پہنچ کر بھی اس کے الفاظ کیا تھے؟ کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ مطلب جنت میں بھی اسے اپنی قوم کی فکر تھی۔ یہ بلوس ایمان کی ایک زبردست مثال ہے۔ اچھا، اس تاریخی مثال کے بعد سورت اپنا رخ کائنات کی طرف موڑتی ہے اور ان ثبوتوں کی بات کرتی ہے جو ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، جو ایک خالق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب کائناتی نشانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی نشانی مردہ زمین۔ ذرا سوچئے، ایک زمین جو بالکل بے جان نظر آتی ہے، اسی میں سے زندگی کو نکالا جاتا ہے، اس سے اناج اگایا جاتا ہے جو ہمارا رزق بنتا ہے۔ یہ تخلیق اور دوبارہ زندگی دینے کی کیسی کھلی نشانی ہے۔ پھر دیکھیے دوسری نشانی، رات اور دن کا یہ چکر، کیسے بالکل ایک نظام کے تحت رات سے دن کو کھینچ لیا جاتا ہے اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ کائنات میں موجود زبردست نظم و ضبط کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر سورج کی نشانی ہے، وہ اپنے مقررہ راستے پر اپنی منزل کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ اسے غالب اور سب کچھ جاننے والے کا بنایا ہوا ایک نظام کہا گیا ہے۔ سورج کی طرح چاند کو بھی دیکھیے، اس کے لیے بھی منزلیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ وہ بھی اپنے مراحل سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسی عظیم نظام کا ایک حصہ ہے۔ اور نشانیوں کا یہ سلسلہ ایک اور مثال پر ختم ہوتا ہے۔ انسانوں کا سمندروں کو عبور کرنا، بھری ہوئی کشتی میں سفر کرنا ایک خدائی رحمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس بات کی یاد دہانی کہ انسان کو فطرت کی قوتوں پر جو قابو دیا گیا ہے، وہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بات آتی ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی یوم حساب، جب سب کچھ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ ایک سور پھونکا جائے گا اور اچانک تمام انسان اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف بھاگیں گے، اور ان کی زبانوں پر کیا ہوگا؟ ہائے افسوس، یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ ان تمام تنبیہات کی حتمی تصدیق ہوگی۔ اور اس دن انجام بالکل واضح طور پر 2 حصوں میں بڑھ جائے گا، کوئی بیچ کا راستہ نہیں۔ ایک طرف ایمان والے ہوں گے جو باغوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش ہوں گے اور ان کا استقبال ایک مہربان رب کی طرف سے سلام کے ساتھ کیا جائے گا، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا،
उनके सामने वही जहन्नुम होगी जिसका उनसे वादा किया गया था, और उनसे उनके झूठे माबूदों के बारे में सवाल किया जाएगा। और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली बात यह है, उस दिन लोगों के मुंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी। वो बोल नहीं पाएंगे, बल्कि उनके हाथ बोलेंगे, उनके पांव गवाही देंगे कि उन्होंने दुनिया में क्या कुछ किया था। इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, जब इंसान का अपना जिस्म ही उसके खिलाफ गवाह बन जाएगा। और अब हम पहुंचते हैं सूरत की आखिरी और सबसे ताकतवर दलील की तरफ, जो मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के शक का बराह रास्त जवाब देती है। यहाँ मुनकिरीन एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही अक्ली सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जब ये गल सड़कर बोसीदा हो चुकी होंगी? और ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानी मंतिक की हुदूद को चैलेंज करता है। और कुरान का जवाब बहुत सादा लेकिन इंतहाई गहरा है। जवाब दिया जाता है, कह दीजिए उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया था। दलील बिल्कुल वाज़ेह है, भाई जिस हस्ती ने पहली बार तुम्हें आदम से वजूद बख्शा, उसके लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है? ये सारा तसव्वुर एक बुनियादी उसूल पर खड़ा है, कुन फयकून, यानी अल्लाह का हुक्म मुतलक है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वो हो जाती है। तख्लीक और दोबारा ज़िंदगी की पूरी दलील की बुनियाद यही कादिर मुतलक की ताकत है। और आखिर में सूरत का इख्तिताम इस शानदार आयत पर होता है जो हर चीज़ को समेट लेती है। पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाही है, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। ये एक हतमी याद दहानी है कि हाकिमियत सिर्फ उसी की है और सबको आखिरकार उसी की तरफ पलट कर जाना है।